الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ مجلس میں یہ حدیث شریف پڑھی گئی، کچھ تشریح باقی تھی۔ حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ کامل درجے کا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ ابن حبان نے لکھا، ان کی روایت میں ہے، مسلمون کی جگہ ناس، مسلم کی قید اتفاقی، یعنی حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہوا کہ مسلمان وہ ہے جس کی ایذا رسانی سے لوگ محفوظ ہوں۔ اب اس حدیث شریف میں زبان کا تذکرہ کیا ہے پہلے، من لسانہ و یدی، انسان کے جسم میں سے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، زبان اور ہاتھ۔ عام طور پر کسی کو نقصان پہنچانے کے یہ دو ذرائع ہیں۔ سب سے پہلے بول چال ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، پھر بات بڑھ جاتی ہے تو ہاتھا پائی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دو اعضاء کا ذکر کیا ہے۔ زبان سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ دل تک پہنچتی، دوسرے اعضاء سے تکلیف انسانی اعضاء کو پہنچتی ہے وہ جسم تک محدود رہتی۔ مارا تو تھپڑ کہیں چہرے پہ لگ گئی، لیکن زبان سے جب آدمی بولتا ہے تو دلوں کو زخمی کرتا ہے۔ اچھی بات کرے گا تو کامیاب ہو کر جنت میں پہنچے گا، برا کلمہ زبان سے نکالے گا، جہنم کی 70 سال کی گہرائی میں چلا جائے گا۔
ہاتھ سے ایذا نہ پہنچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیر سے ایذا دے سکتا ہے، کوئی بھی عضو سے نہ دے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خوبصورت صحابی اور بڑے قداور صحابی، یہ ایمان لائے۔ تو سرکار ایمان لانے کے بعد بعض صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے، تو ان سے بھی بیعت لی۔ اب بیعت کا مسئلہ یہ ہے کہ شیخ اگر مرید کے اندر بعض خرابیاں دیکھے گا تو بیعت کے اندر اس سے توبہ کے الفاظ کہلوائے گا مرید سے۔ جیسے جیسے مرید کے احوال ہوں گے اس طرح سے بیعت کروائے گا، اور بیعت کے الفاظ بدل سکتے ہیں۔ حضور نے بیعت لی، پہلے تو ایمان پر بیعت لیتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لاؤں گا، توحید پر زندگی گزاروں گا، یہ سب سے بڑی بیعت۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانوں گا۔ نمبر 3، اللہ کی توحید کی اور رسول کی رسالت کی گواہی دوں گا، شہادت۔ نمازوں کی پابندی کروں، اگر صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ دوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ جریر ابن عبداللہ بجلی کے لیے بڑھایا، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں، بدخواہی نہیں کروں گا، بدگمانی نہیں کروں گا، بلکہ خیر خواہی کروں گا۔ بدگمانی گناہ ہے، حسد دین کو موڑنے والا ہے۔ یہ 2 چیزوں کے بعد آدمی غیبت تک پہنچتا ہے۔ غیبت زبان کا گناہ ہے، غیبت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کا کرنا بھی ناجائز ہے اور غیبت کا سننا بھی ناجائز ہے۔ جیسے قرآن کریم کا پڑھنا ثواب ہے اور قرآن کریم کا سننا بھی ثواب ہے۔ جیسے ہم نمازوں کے اندر قرآن کریم امام صاحب سے سنتے ہیں تو ان کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ہم کو سننے کا ثواب ملتا ہے۔ تراویح میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، پڑھنے والوں کو پڑھنے کا اجر ملتا ہے، سنانے کا اجر ملتا ہے، اور سامعین کو سننے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور کمی کوئی نہیں۔ پڑھنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب، اور سننے والوں کو ہر حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب اللہ دیتے ہیں۔ یہ دلیل میں نے دی کہ قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن کریم کا سننا ثواب ہے۔ غیبت کا کرنا حرام ہے، غیبت کا سننا حرام، بلکہ سننا زیادہ خطرناک ہے۔ جب کوئی غیبت کرے گا تو کس کے سامنے کرے گا؟ جو سن رہا ہے اس کے سامنے کرے گا۔ اور غیبت ایسی بلا ہے کہ تعریف سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ہماری مجلس میں ہم کسی کی زیادہ تعریف نہیں کرتے، کیونکہ شیطان تعریف کے بعد غیبت پر لگا دیتا ہے۔ تو غیبت کی بنیاد تعریف ہے، بہت اچھے ہیں، بہت کمال کے ہیں، اور یہ ہیں اور یہ ہیں، لیکن ذرا سے یہ بھی ہیں۔ یہ لیکن جو ہے نا، وہاں سے غیبت شروع ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں شیطان ہمارا ڈائریکشن چینج کرتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم تعریف میں سے غیبت میں آ گئے۔ اس لیے کسی کی زیادہ تعریف مت کرو تاکہ پھر غیبت میں جانا پڑے۔ آدمی اگر بدکاری کر لے، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے ہر قسم کی بدکاریوں سے، تو مسلمان جو ہے بدکاری کرنے کے بعد احساس اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گئے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا وہاں تک اس کو لگتا ہے کہ میرے سر پر بہت بڑا پہاڑ رکھا ہے۔ مومن کے گناہ کرنے میں اور کافر کے گناہ کرنے میں کیا فرق ہے؟ مومن سے گناہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میرے سر پہ پہاڑ رکھا، اور کافر سے گناہ ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے میرے ناک پر مکھی بیٹھی تھی، اڑ گئی۔ یعنی مسلمان کو گناہ کا احساس ہوتا ہے، جب گناہ کا احساس ہوگا تو توبہ کرے گا، اور سچی توبہ کرے گا تو اللہ بڑا گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ بڑے گناہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے، ہاں اللہ یہ ہے کہ کسی کا حق دبایا ہے اور وہ چیز آپ کے پاس موجود ہے، واپس کر دو، پھر اللہ سے توبہ کرو اور اس سے بھی معافی مانگو، تب معاف ہوگا۔ تو بدکاری خدا نخواستہ ہو گئی تو مسلمان توبہ کرتا ہے، اسے جب تک توبہ نہیں کر لیتا وہاں تک چین نہیں پڑتا ہے۔ لیکن غیبت ایسا گناہ ہے کہ اس کے کرنے کے بعد آدمی کو گناہ کیے جانے کا احساس نہیں ہوتا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہ احساس نہیں ہوتا، اور احساس کا ختم ہونا یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اقبال کہتے ہیں ایک ناکامی تو یہ ہوئی کہ قافلے کے اندر جو سامان تھا وہ لٹ گیا، اس سے بڑی ناکامی یہ ہوئی کہ وہ سامان لٹنے کا احساس ختم ہو۔ آج جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں نا، بے احساسی کی زندگی، گناہ ہو گیا تو پرواہ نہیں، نماز چلی گئی تو پرواہ نہیں، تلاوت نہیں کی تو پرواہ نہیں، گناہ کر لیا تو پرواہ نہیں۔ بے احساسی بڑی خطرناک بیماری، فالش کو خطرناک بیماری مانا گیا اس بنا پر کہ وہ ڈاکٹر سوئی چباتا ہے اور کہتا ہے احساس ہو رہا ہے تم کو، وہ کہتا ہے احساس نہیں ہوتا، تو بتاتے ہیں کہ تم کو فالج کا اثر ہو گیا ہے۔ اس طرح مسلمانوں پر آج فالج پڑا ہوا ہے ایمانی اعتبار سے کہ اس کو احساس جو ہے وہ نہیں ہے۔ ایک زندگی غفلت کی گزار رہے ہیں تو گزار رہے ہیں، بے احساسی کے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، کچھ عمل کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو کوئی پرواہ نہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جن گناہوں کو تم لوگ ہلکا سمجھتے ہو، اپنے زمانے میں فرماتے ہیں، ان کو ہم حضور کے زمانے میں ایمان لیوا سمجھتے تھے، مہلکات میں سے سمجھتے۔
تو غیبت اتنی خطرناک چیز ہے، کتابوں سے پتہ چلتا ہے غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مسجد میں ماں کے ساتھ بدکاری کا کرنا۔ اب غیبت کس کو کہتے ہیں اکثر لوگوں کو یہ علم نہیں ہے۔ غیبت کی تعریف معلوم نہیں ہے، بیک بائٹنگ انگریزی میں کہتے ہیں۔ کسی کے اندر ایک عیب ہے، وہ عیب ہے ہی اس میں، یہ عیب کا اس کے سامنے ذکر نہ کرنا بلکہ اس کے پس پشت کسی اور کے سامنے ذکر کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور جو عیب آپ نے دوسرے کے سامنے بیان کیا وہ عیب پایا نہیں جاتا اس شخص کے اندر جس کا عیب بیان کیا، تو یہ بہتان ہے، اس کا گناہ اس سے بھی اونچا ہے، بڑا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو باب قائم کیا ہے کہ اگر کسی کی غیبت کر لی ہو تو جلدی سے جلدی اس سے جا کے معافی مانگ کر اپنے آپ کو پیش کر دے۔ غیبت کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کیا غیبت کی تھی، لیکن اتنا بتانا ضروری ہے کہ مجھ سے آپ کی غیبت ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، تاکہ قیامت کے دن آپ کی گردن چھوٹ جائے۔ سمجھانے کے بھی عجیب عجیب طریقے ہوتے، اللہ والوں کے پاس سمجھانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ غیبت کے ڈبل نقصان ہیں۔ جب آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کے گناہ دھلتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو غیبت کرنے والا ہے اس کی نیکیاں غیبت کیے جانے والے کے کھاتے میں ٹرانسفر ہوتی۔ سامنے والے کے دو فائدے کے، مفت میں نیکیاں ملی اور مفت میں گناہ دھل گئے۔ جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کے فائدے ہی فائدے، اس لیے اس کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ اکثر اور بیشتر جب ہم سنتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، انسان ہے آخر، جب وہ سنتا ہے کہ فلان بھائی میری غیبت کر رہا تھا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر دکھ پیدا ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے کہ ہائے اگر میری برائی تھی تو مجھے کہہ دیتا تو میں اس کی اصلاح کر لیتا، تیسرے کو کہنے سے تو میری اصلاح ہو سکتی نہیں، اگر واقعی میرے اندر برائی تھی تو مجھے پیار سے بتا سکتا تھا۔ میرے والد صاحب ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سب دانت ٹوٹ گئے ہیں، ایک تعبیر دینے والے کو بنایا، اس کو خواب سنایا، اس نے کہا تمہارے سب رشتہ دار مر جائیں گے، جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں ایک ایک کر کے روانہ ہو جائیں گے، جیسے ایک ایک کر کے دانت ٹوٹے۔ بادشاہ کو آ گیا بہت غصہ، اس کو لٹکا دیا سولی پر، اور اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، جو تعبیر تھی وہ دی تھی اس نے، دوسرے کو بلایا، تعبیر تو بدل نہیں سکتی تھی، دوسرے کو بتایا، خواب بتلایا اور کہا وہ اس کا حال دیکھ لے، پہلے میں نے اس کو خواب بتایا تھا، اس نے تعبیر دی تو اس کا انجام تعبیر سے پہلے اس نے دیکھ لیا۔ یہ دوسرے معبر نے ہاتھ بڑھایا، مبارکباد دی، آپ کو بہت بڑی مبارکباد ہے حضرت، بہت مبارک ہو، آپ نے بڑا مبارک خواب دیکھا ہے۔ تعجب ہوا بادشاہ،
پھر کہا کہ کیا مبارکبادی کی کیا بات ہے؟ فرمایا رشتہ داروں میں کسی کی عمر آپ جتنی نہیں، سب سے بڑی عمر آپ کی ہے، مطلب یہ کہ سب پہلے جائیں گے آپ بعد میں جائیں گے۔ بات تو وہی کہی، لیکن انداز گفتگو کیسا تھا پیارا، اس طرح سے سرکار کی یہ موضوع کسی موقع پر چھیڑوں گا، یہ سیرت کا ایک عنوان ہے۔ تو اللہ والے کیسے سمجھاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو دل میں بات بٹھا دیتے ہیں۔ ابھی آج ایک واٹس ایپ آیا تھا، گجراتی میں تھا، મારો એક દોસ્ત છે એને 3 વર્ષથી હું સમજાવું, 3 साल से समझाता हूँ, लेकिन जब मैं नेकी की कोई बात करता हूँ तो लड़ाई पे उतर आता है। वो बुराई में लगा हुआ है, गुनाहों में लगा हुआ है, और मैं गुनाहों से रोकता हूँ तो बिगड़ जाता है मेरे ऊपर, लड़ाई करता है, झगड़े करता है। मैंने कहा कितने साल हुए? कहा 3 साल हुए। तो अब मैं क्या करूं? मैंने कहा उसके हाल पर छोड़ दो, क्यों कुरान करीम यही कहता है, अलैकुम अनफुसकुम। जब तुमने समझा दिया और एक अरसे दराज तक समझा दिया, अब भी नहीं मानता, तो अब अल्लाह से दुआ करते रहो उसकी हिदायत के लिए। तुमने जो काम करना चाहिए था, एक फर्ज मनसबी, अपने दोस्त को समझाना, बुराइयों से बचाना, वो कर लिया। अब इसके बाद भी वो नहीं मानता तो लोग कितना लड़ोगे रोजाना? तो अब अपने काम में लग जाओ। एक छोटा सा वाकया सुनाकर बात खत्म करता हूं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अल्लाह ने इनको फ़िक़ा भी अता फरमाया था, इमामत का दर्जा भी अता फरमाया था, बड़ी दीनी समझ बहुत अता फरमाया। पता चला कि एक शख्स रात और दिन ग़ीबत करता है, तो उसके घर का पता लिया। अल्लाह वालों को दुख होता है कि हमारी वजह से वो दुखी हो रहा है, खामखा के लिए परेशान और गुनाहगार हो रहा है, इसको रोकना चाहिए बेचारे को। उसके घर का पता लिया और बड़ा खांचा मुलाजिम के हाथ में तैयार करवाया, उसके दरवाजे पे दस्तक दी। हमारा हाल यह है कि हमको पता चलता है कि वो गीबत करता है तो हम दुगना शुरू कर देते हैं गीबत। जितनी वो करता है का એની અંદર કાટલી ખરાબી એના કરતા વધારે ખરાબી મને ખબર છે એની હું છે। ये डबल गीबत करता है। हज़रत हकीमुल इस्लाम फरमाया करते थे, सामने वाले ने गाली दी, बदले में हमने भी गाली दी, 2 गाली हो गई। उसने गाली दी तो हमको जवाब गाली से नहीं देना है, दुआ से देना है। लेकिन इसके लिए जिगर भी तो चाहिए, इतना हौसला भी तो चाहिए कि सामने वाला गाली दे और हम उसको माफ करें और दुआ दें। ये सब इस्लाह की चीजें हैं। इसकी इस्लाह जो अंदर ये बिगाड़ है ना, इसको दुरुस्त करना, उसके लिए मजालिस होती है। दरवाजा खोला, उसने देखते ही भड़का, अबे आप क्यों आए मेरे दरवाजे पे? अबे हदिया लेके हाजिर हुआ। कहा मैं तो आपकी बुराइयां करता हूं, कहा इसीलिए तो हदिया लाया हूं कि आप ये इनाम रोजाना और ये एहसान फरमाते रहिए। आप मेरे मोहसिन हैं, इसलिए मोहसिन को तो हदाया दिए जाएंगे, तो आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। कहा मैं क्या एहसान करता हूं? आप तो डबल एहसान कर रहे हैं। एक तो मुझे फ्री के अंदर नेकियां दे रहे हैं, मुझे तो एक एक नेकी की जरूरत पड़ेगी आखिरत में, और आप काम करते हैं, कमाते हैं और मुझे देते हैं। भाई ये कितना अच्छा आदमी होगा कि सुबह से शाम तक कमाए और लिफाफे में रख के मुझे दे जाए, खुशी होगी कि नहीं? दुआ भी देंगे उसको। भाई ये तो बहुत अच्छा काम है कि कमाएं आप और खाएं हम, ये तो बहुत अच्छा काम है। तो आप कमा रहे हैं नेकियां और मुझे जो है ऑफर कर रहे हैं, तो ये बड़ा एहसान का काम है, इसको जारी रखिए। हदिया इंशाअल्लाह बढ़ने की उम्मीद है और बढ़ेगा हदिया।
دوسرا کیا میں تم کو فائدہ پہنچاتا ہوں؟ کہا میں گناہگار انسان ہوں اور کوئی ہے جو میرے گناہ فری میں دھو ڈالے، کہ گناہ مجھ سے ہو جائیں اور وہ معاف کرا دے؟ ایسا کوئی ہے؟ وہ تم ہو کہ تم میرے گناہ بھی دھو ڈالتے ہو، مجھے اپنی نیکیاں بھی عنایت کرتے ہو، آپ تو ڈبل فائدہ پہنچاتے ہو، اس بنا پر آپ کا احسان ہے، آپ ہدیہ قبول فرما لیجئے اور یہ سلسلہ جاری رکھیے۔ اس نے کہا میں تو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سب کرتا ہوں، لیکن من جانب اللہ جب آپ کو اتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے تو میں اب یہ فائدہ آپ کو پہنچاؤں گا نہیں، بلکہ غیبت سے میں توبہ کرتا ہوں۔ غیبت سے توبہ کر لی اس نے، اور راستہ کیسا اختیار کیا؟ اس کو یوں کہتے کہ غیبت مت کر، تو اور جو ہے وہ چڑ جاتا اور ضد پر آ جاتا۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ ہونا۔ محققین نے حضرت جریر ابن عبداللہ کا وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ پر واقعہ لکھا ہے کہ اپنے غلام کو ایک گھوڑا لانے کے لیے کہا کہ جا کر بازار سے میرے لیے اچھا گھوڑا لاؤ، اللہ نے مال و دولت دیا تھا۔ تو گھوڑا لائے، 300 دراہیم کے اندر گھوڑا لائے، اور اپنے سیٹ سے تعریف بھی چاہیے کہ حضرت بہت سستے میں آپ کو یہ 300 کا گھوڑا دلایا۔ گھوڑے والے کو بلاؤ، کیسے دینے اس کو؟ کہ بھائی یہ تیرا گھوڑا اگر میں 400 میں لوں تو تجھے کوئی تکلیف ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے کیا تکلیف ہوتی، میں تو 300 میں بیچا ہے اور 400 میں آپ لے رہے ہیں، اور اگر میں 500 میں لوں تو تجھے کوئی حرج ہے؟ کہ نہیں میں تو بہت خوش ہوں، 300 پہ 500 کر دیا۔ اور کہا اگر میں 600 میں دوں تو؟ کہا اور بھی مزید آپ کی عنایت ہوگی۔ اور کہا میں 800 میں لوں تو تیرا گھوڑا؟ 300 کا گھوڑا 800 دراہیم اس کو دیے، اور کہا تیرا گھوڑا یہ 300 کا نہیں ہے، یہ غلام نے تھوڑا سا دھوکہ دے دیا تیرے کو، تیرے گھوڑے کی قیمت بازار کے اعتبار سے 800 دراہیم ٹھہرتی ہے۔ مجھے میرے نبی نے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے کہا تھا، اب تیری خیر خواہی یہ ہے کہ تیری 300 کی چیز نہیں 800 کی چیز ہے، 800 میں تجھے دیا جائے۔ تو دوستو، زبان کی جو خرابیاں اور زبان کے گناہ ہیں وہ تو بہت ہیں، لیکن ان میں سے ایک گناہ جو ہے وہ غیبت ہے۔ غیبت پر انشاءاللہ آئندہ کلام کریں گے تھوڑا سا، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور ہمیں توبہ کرنا ہے۔ خواص اور عوام سب کی مجالس میں غیبت دوسروں کی ہوتی رہتی، نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری مجالس کو غیبتوں سے پاک کیا جائے، صاف کیا جائے، اور اللہ کے ذکر سے آباد کیا جائے مجالس کو، ہماری زبانوں پر اللہ کی یاد ہو، تو یہ جو دل دماغ کے اندر بگاڑ اور خرابیاں گھسی ہوئی ہیں وہ سب نکلتی جائیں گی، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو آباد فرمائیں گے اور ان کی اصلاح فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے، ماں بہنیں بھی ذکر کریں گی لیکن آہستہ کریں گی، اور اس کے بعد مراقبہ ہوگا۔ مراقبہ سب کر سکتے ہیں، جو شیخ سے بیعت ہو نہ ہو سب کر سکتے ہیں، اور مراقبہ کوئی 3-4 منٹ کے لیے کریں گے۔ مراقبہ اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے، اور ذکر اللہ کی یاد کا نام۔